اس وقت جو صورتحال ہے اس پر صاحب ایسا لگتا ہے جیسے ہم شاید اسٹیبلٹی کے ہی فیز میں رہ سکتے ہیں، گروتھ کی طرف جا نہیں سکتے، کوئی ایونیوز ایسے نظر نہیں آ رہے ہیں، نہ ٹیکسٹائل کی طرف نظر آ رہے ہیں، آئی ٹی میں آپ کہہ ضرور رہے ہیں مگر پچھلے 10 سال میں ہم نے بار بار سنا کہ آئی ٹی پاکستان کو آگے ڈرائیو کرے گا، دیگر ممالک کو کر دیا اس نے، ہمیں نہیں کیا۔ انڈیا میں ایک اچھی مثال موجود ہے، ٹیکسٹائل بھی بنگلہ دیش اچھا پرفارم کر رہا ہے، جنوری میں انہوں نے ریکارڈ ایکسپورٹس کی ہیں، ہماری جنوری میں پھر کوئی بہت اچھی ایکسپورٹس کے نمبرز ہمیں نہیں نظر آئے ہیں، نارمل ہم اپنے جو آپ رینج باؤنڈ کا ٹرم یوز کریں اسی کے ساتھ جا رہے ہیں، تو ہوگا کیسے؟ کیا ایسا ایونیو ہے جو ہمیں گروتھ کی ایکسپیکٹیشن دے سکتا ہے اسٹیبلٹی سے ہٹ کے؟ دیکھیے شاہ صاحب، میں صرف یہ کہوں گا کہ صرف کچھ چیزیں ایسی ہیں، اور آئی ٹی سرٹنلی وہ شعبہ ہے جس میں ہمیں ہسٹری میں نہیں جانا چاہیے، بیکاز واٹ یو ہیو سین ان دا لاسٹ 2 years there has actually been a step change, right? And I genuinely believe کہ یہ اسٹیپ چینج جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہے جو فری لانسرز ہے، سیکنڈ لارجسٹ فری لانسر پاپولیشن ان دا ورلڈ، اور ہم نے ان کو جو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دینا ہے اور اس میں ان کو جو مراد دی گئی ہیں، اس میں اسٹیٹ بینک کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ ان کو کتنا کہا گیا ہے کہ کتنا وہ ریٹین کر سکتے ہیں تھرو دیئر پروسیڈز۔ آئی ڈو تھنک کہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ فلپ آف گروتھ۔ اسی طرح دیکھیں ایگریکلچر پہ this in the short term we can sort of turn things around۔ اور دیکھیے جب ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں نا تو شاہ صاحب اس میں ہم تھوڑا سا اس کی ویلیو چین اور سپلائی چین کو ذرا بھول جاتے ہیں۔ یہ جب ایگریکلچر میں فل اپ آتا ہے تو جو آپ کے 2 wheelers بکتے ہیں، جو ٹریکٹرز بکتے ہیں، اس میں جو ساری رورل اکانومی جو پورا اس کا امپیکٹ دیتی ہے ایون آن ٹو دا SMEs، آئی پرسنلی تھنک کہ یہ ایسے سیکٹرز ہیں ان ایڈیشن ٹو دا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اگر ان میں سے میرا اپنا اندازہ ہے 2-3 بھی پروجیکٹس ہمارے ایسے آ جائیں جس میں ہمارے پاس سپیس مل جائے تو ہم اس کو گروتھ کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ ہم نے پریویٹائزیشن کی بات نہیں کی، دیکھیں پریویٹائزیشن بھی ایک ایسی چیز ہے، وہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں تاکہ اگر SOE ایجنڈا جو ہے اور جتنا اس پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور جتنا اس میں لاسز ہو رہے ہیں، if we divert them into productive measures اور اس میں enabling environment کی طرف لے کر آئیں تو یہ وہ جو میکرو اسٹیبلٹی کا جو میں فیز کی بات کر رہا ہوں اس کو کمپریس کیا جا سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ PIA کی جو پریویٹائزیشن ہے، علیم خان صاحب اس کا چارج انہوں نے سنبھالا ہے، بٹ آئی ڈو تھنک وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن اینڈ دیٹ ول بی اے ون بگ سکسیس جو ہمیں پھر will put us in good state to actually do and take other measures۔ پھر جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان میں پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز بھی بہت زیادہ لاس میکنگ ہیں، ان میں پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے یا پروونسز کو دینے کی طرف جائیں گے؟ نہیں جی، the idea is to take them into the private sector۔ انہیں بھی پرائیویٹ سیکٹر کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے پہلے بھی میں آپ کے انٹرویوز دیکھ رہا تھا کہ آپ کی بڑی کلیئرٹی ہے اور آپ نے بھی پروگرام میں بھی کہا کہ جی جو PSDP ہے اس کو بھی ہم نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی طرف لے کے جانا ہے۔ آپ نے سندھ کی بھی مثال دی، خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے ایسے دوسرے پروجیکٹس ہیں جو آپ پروونسز کو منتقل کرنے جا رہے ہیں جس میں BISP بھی شامل ہے۔ جی اس پہ ایکچولی میں شاہ صاحب اس وقت تو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ہمارا اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، تو اس پہ میں ابھی کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا۔ اچھا مجھے ساتھ میں بتائے گا کہ آپ نے ایک اور بات کی اور وہ تھا کہ ریئل اسٹیٹ پر بھی، پراپرٹی پر بھی، ہول سیل پر بھی اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ اب ہم نے ہسٹوریکلی دیکھا ہے دعوے حکومتوں نے کیے مگر سیاسی حکومتیں سیاسی پریشر میں آ جاتی ہیں، آپ خود سیاستدان نہیں ہیں مگر ایک سیاسی حکومت کا حصہ ہیں، آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ جو آپ کا میں دیکھ رہا تھا کہ پہلے بھی آپ نے انٹرویوز اور تقاریر میں یہ ساری باتیں کر چکے کہ اس پر آپ امپلیمنٹ بھی کر پائیں گے جب آپ نے یہ پورٹ فولیو لیا ہے؟ دیکھیے میں تو صرف شاہ صاحب یہ بات کہوں گا کہ جو سیکٹرز آلریڈی ٹیکس ہو سکتا ہے بہت اور گنجائش ہو، لیکن کہاں تک اس کو لے کر جائیں گے؟ اب بات آ گئی ہے سسٹینیبلٹی کی، رائٹ؟ اور یہ سارے فیکٹس جو ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ انڈسٹری کی کنٹریبیوشن GDP کو کیا ہے اور ٹیکس کی کنٹریبیوشن کیا ہے، ہول سیل سیکٹرز کی کیا GDP کنٹریبیوشن ہے اور دوسری سائڈ پہ ٹیکس کی کیا ہے، جو سروسز ہیں، اور یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہیں۔ تو اگر ہم جو آلریڈی ٹیکسڈ ہیں ان پہ اور ہم ٹیکس کا برڈن لگاتے جائیں گے تو ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم شاہ جی وہ آپشن ہی نہیں ہے، وہ آپشن ہی نہیں رہے گی۔
So the way I look at it, our hand has been forced that we have to start working on expanding the tax base. اور دیکھیے اس میں بھی اگین جیسے میں میکرو اسٹیبلٹی ٹو گروتھ کی بات کر رہا ہوں, یہ بھی کوئی آٹومیٹک سوئچ تو نہیں ہے کہ ایک دن ہم نے اس کو ساری چیزوں کو فیز ان کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے, لیکن وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. اور دیٹ از مائی کنوکشن کہ وی ہیو ٹو موو ان دیٹ ڈائریکشن. Obviously this will be done in conjunction with the cabinet and the parliament, لیکن this is the need of the hour, Shahzeb. That's all I can say. ذرا بہت سارے اکانومسٹ بھی یہ بات لکھ رہے ہیں, اور جب آپ بھی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ میں صحیح ڈرائیو کر رہا ہوں کہ آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 23 پروگرام کر لیے, 24ویں میں ہم جا رہے ہیں, مگر ایسا ہے نہیں کہ ہم 24ویں کے بعد 25ویں کا سوچ رہے ہوں. پاکستانی اکانومی نے اپنی لائف لائن تقریباً جی لی ہیں, ہمیں یہ کرنا پڑے گا, نہیں کریں گے تو شاید 24ویں کے بعد 25ویں تک بہت مشکلات آ جائیں گی اور پاکستان کہیں ڈیفالٹ ہی نہ کر جائے, اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا. ناؤ از دا ٹائم. ہاں دیکھیے شاہزیب, میں دوبارہ اس پہ میں واپس آؤں گا کہ یہ 24واں جو پروگرام ہے وٹ ایور, اس کو ہم نے لے کر چلنا ہے ایز دا پاکستان پروگرام. اور یہ میں صرف نارمن کلیچر کی بات نہیں کر رہا. آئی جینوئنلی بلیو کہ انلیس وی ٹیک اونرشپ, جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے پہلی دفعہ اپنی پرانی ایڈمنسٹریشن میں لی, ہی از ویری کلیئر ان ٹرمز آف ہز ویژن اینڈ تھاٹ پروسیس. اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ 24واں IMF کا پروگرام نہیں ہے, یہ پاکستان کا پروگرام ہے جس میں ہم IMF سے اسسٹنس مانگیں گے تاکہ جتنا ہمارا یہ ریفارم ایجنڈا ہے اس کو ہم جتنی تیزی سے لے جا سکیں اس کو لے کر جائیں, تاکہ وی موو فرام دیٹ اسٹیبلٹی انٹو گروتھ اینڈ وی گیٹ انٹو اے سیلف سسٹینیبل موڈ. صاحب ایک اور ٹرم آپ کا, اور وہ تھا وار آن کیش. تقریباً 8,500 ارب روپے کا کیش ان سرکولیشن ہے, اور آپ یہ کہتے تھے کہ جی پاکستان کو اس وقت وار آن کیش کرنی چاہیے اگر پاکستان کو ایک سسٹینیبل اکانومی بننا ہے. اب کیا کریں گے, اب آپ کے پاس اختیار ہے؟ دیکھیے اس میں سب سے بڑی چیز تو شاہزیب یہی ہے کہ ہم نے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ بڑھانی ہے, اور ڈاکومنٹیشن میں جو FBR کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کو اینڈ ٹو اینڈ ہم نے ڈیجیٹائز کرنا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے 3 آپ کو فوائد ہوں گے, رائٹ. ایک تو یہ جو ہے مصلوحات تو بڑھیں گی انشاءاللہ کہ تاکہ جو لیکیجز ہیں ان کو روکا جائے, اس میں ٹرانسپیرنسی آئے گی, اس میں ڈاکومنٹیشن بڑھے گی. اینڈ لاسٹلی وچ وی ایٹ ٹائمز مس, کہ کلائنٹ ایکسپیرینس بہتر ہوگا, رائٹ. بیکاز آج کل کئی چیزوں کا وہ ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی. تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہم کیسے کم کریں گے, وہ ہم ایسے کم کریں گے بائی ریڈیوسنگ دا ہیومن انٹرونشن. تو یہ جتنا ہم اس کو ڈیجیٹائز کرتے جائیں گے, میں اس پہ بڑا یقین کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اتنی ہم دس ول بی ون امپورٹنٹ انیبلر ٹورڈز موونگ ٹورڈز ڈاکومنٹیشن. دوسری چیز شاہزیب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہمیں ساتھ ساتھ لے کر چلنی پڑیں گی. ون از دا ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ آف اٹ, دا ادر از دا اسٹرکچرل ایسپیکٹ آف اٹ. اس کی میں آپ کو ایگزامپل جو ہے وہ فارن ایکسچینج کے سلسلے میں دیتا ہوں, رائٹ. پچھلی کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن میں بڑے اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے گئے. یہ اس وقت کی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ڈالر ہے 300 کا ہو جائے گا, 325 کا ہو جائے گا, خدا نخواستہ 350 کا ہو جائے گا. پھر وہ جو 1.5% کا ڈفرینشل تھا اس کا آفیشیل ریٹ اس کو فالو کرے گا. وہ جب کریک ڈاؤن آیا تو اس کی وجہ سے بہت ہیلپ ہوئی ان اسٹیبلائزنگ. لیکن وہاں پھر میں اسٹیٹ بینک کو آئی ووڈ کمینڈ دیم کہ انہوں نے جو اسٹرکچرل اسٹیپ لیا, وہ اسٹرکچرل اسٹیپ کیا تھا کہ جو ایکسچینج کمپنیز کے رولز انہوں نے چینج کیے. انہوں نے جو بینکس تھے جن کی ایکسچینج کمپنیز تھیں ان کو کہا کہ آپ اور بوتھ بنائیں بینکوں میں, اور جن بینکوں کی ایکسچینج کمپنیز نہیں تھیں انہوں نے کہا آپ ایکسچینج کمپنیز کھولیں. اس کا وجہ یہ ہوگی کہ ایڈمنسٹریٹو سٹیپ کے ساتھ دیز آر دا اسٹرکچرل چینجز کہ یہ جتنا یہ ریگولیٹڈ انوائرمنٹ میں آئے گا اتنی اس میں جو ابیوز ہو رہی تھی وہ ابیوز کا ایلیمنٹ کم ہو جائے گا. تو آئی تھنک یہ ہمیں دونوں چیزیں جو ہیں شاہزیب یہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ لے کر چلنی پڑیں گی. اینڈ آئی ڈو تھنک کہ پرائم منسٹر صاحب کی نہ صرف کنوکشن ہے, ہر روز جو ہماری میٹنگ بھی ہو رہی ہے, ہم یو ول سی
that the actions will speak louder than the words, inshallah. اور آپ ایک جو تنقید ہوتی ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسے سائیکل میں پھنس گیا ہے جس میں کرنسی گرتی ہے اور انفلیشن آتی ہے IMF کے پروگرام میں ہوتے ہیں وہ انٹرسٹ ریٹس بڑھانے کو کہتا ہے, انٹرسٹ ریٹس بڑھتے ہیں تو پاکستان کی انٹرسٹ پیمنٹس بڑھ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان اس سال جو ریونیو کمائے گی پاکستان کی گورنمنٹ اس کا 80% صرف اور صرف انٹرسٹ پیمنٹس میں چلا جائے گا. جو ہمارے کمرشل بینکس ہیں وہ اپنے ڈپازٹس کا تقریباً 90% گورنمنٹ کی سیکیورٹیز میں انویسٹ کر دیتے ہیں, ان کے پروفٹس میں 86% کا اضافہ ہوا ہے, کراؤڈنگ آؤٹ ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے. جب ماضی میں تنقید ہوتی تھی تو آپ جب بینک کے پریزیڈنٹ تھے تو آپ کہتے تھے کہ میں فائنانس منسٹری کو کہتا ہوں کہ یو ہیو ٹو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر, فسکل ڈسپلن لے کر آئیں گے تو یہ پرابلم ختم ہو جائے گا, کراؤڈنگ آؤٹ بھی نہیں ہوگا, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی پیسہ ملے گا. بٹ ناؤ یو آر ایٹ دس سائڈ آف دی ایکویشن جس پہ آپ تنقید کر رہے تھے, کیسے لے کے آئیں گے وہ فسکل ڈسپلن کے سارا مسئلہ حل ہو؟ نہیں تو میں تو جو وہاں کہہ رہا تھا ایگزیکٹلی یہی بات میں نے آپ سے یہاں کہی ہے. آئی ایم ویری کلیئر کہ دس از دا وے فارورڈ کہ وی ہیو ٹو گیٹ آر ہاؤس ان آرڈر. جس طرح ایک گھر کا خرچہ انسسٹینیبل نہیں ہو سکتا, جتنے ریونیو ہیں اس کے حساب سے آپ اپنا خرچہ کرتے ہیں, تو آر ریونیوز ہیو ٹو گو اپ, آر ایکسپینڈیچرز ہیو ٹو کم ڈاؤن. اس کی وجہ سے ہماری بورنگ کم ہوگی. And I'm hoping کہ انشاءاللہ during the course of this year we will also see کہ کوئی جو ریٹ رجیم ہے اس میں کمی آئے گی. Both FX and the policy rate are very much in state banks domain. لیکن جو میں ایک overall global چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ commodity rates میں کمی آ رہی ہے. Over a period of time we will see the interest rates outside Pakistan also start coming down. ایک بیس ریٹ کا بھی امپیکٹ آئے گا. تو آئی ڈو تھنک کہ یہ جو ہے ڈیورنگ دا کورس آف دس ایئر انشاءاللہ وی ول سی دا ریٹس کمنگ ڈاؤن, بٹ دیٹ ڈز ناٹ ٹیک اس اوے فرام دا کور ایشو which is the fiscal discipline that the country has to start showing. صاحب آگے مجھے بتائیے گا کہ جب IMF کے ساتھ جو ایکویشن ہے وہ اتنی بہتر ہے کہ ہمیں کوئی, جب آپ ایک طویل اور بڑے پروگرام کے لیے جا رہے ہوں گے تو بہت ٹف کنڈیشنز کے ساتھ نہیں جا رہے ہوں گے, اور جو اتنی ٹف ہو کہ جس کا بہت امیجیٹ امپیکٹ آئے. ظاہر ریفارمز تو ہم نے کرنی ہے. جی آئی تھنک کہ اس کے میں دو پہلو کہوں گا کہ ابھی جو اگلے کچھ دنوں میں ہماری بات ہوگی وہ تو ہوگی ان ٹرمز آف کمپلیٹنگ دا سیکنڈ اینڈ دا فائنل ریویو انڈر دا 9-month SBA. اور وہ الحمدللہ آئی گیو کریڈٹ ٹو آل مائی پریڈیسیسرز اور اس سے پہلے ایکچولی شہباز صاحب کو اور پرائم منسٹر صاحب کو کہ جنہوں نے ایکچولی ہمیں بھی پٹ اس آن دس ٹریک دیٹ لیڈ ٹو دس اسٹیبلٹی. تو ہمارا تو یہ ہے کہ اس کو ہم کنکلوڈ کریں. جو $1.1 بلین کا جو فائنل آنا ہے وہ اپریل میں آ جائے, اور انشاءاللہ پھر ہم اسپرنگ میٹنگز میں جو اس کے خد و خال ہیں اور کانٹورز ہیں اس پہ بیٹھیں گے. اور اگر ہم نے کریڈیبلٹی, اور نہ صرف کریڈیبلٹی کی بات ہے شاہ زیب, ہمیں لے کر جانا پڑے گا بڑے امپلیمنٹیبل اینڈ ایکشنیبل پلان کہ جی ہم اس کو ان چیزوں پہ آلریڈی ہم چیزیں کام شروع کر چکے ہیں. ناٹ بیکاز یو آر آسکنگ فار اٹ, میں بار بار اس پہ آ رہا ہوں, اٹس بیکاز اٹس ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان. یہ ہم نے ان کو باور کرانا ہے, اور یہ اگر ہم انشاءاللہ اس میں ہم بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ یہ بات کی کہ ہم اس ٹریک پہ چل چکے ہیں, تو جو ایک ایشو آتا ہے کہ ہمیشہ فرنٹ لوڈنگ کی بات ہوتی ہے, اور فرنٹ لوڈنگ کی بات ہی اس لیے ہوتی ہے کہ اٹ گوز بیک ٹو دا ٹرسٹ ڈیفیسٹ. تو اگر ہم ایک صدقے دل کے ساتھ جائیں اور کہیں کہ ہم کر رہے ہیں بیکاز یہ پاکستان کے مفاد میں ہے, تو میرا انشاءاللہ یہ آنے دنوں میں, ہفتوں میں اور مہینوں میں انشاءاللہ اس کے خد و خال سامنے آ جائیں گے. بٹ شاہ زیب وی ول ڈو آر لیول بیسٹ کہ ہم اس کو ایک ایسے طریقے سے لے کر چلیں جو سسٹینیبل ہو پاکستان کے لیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن آپ کو ملی کہ وہ اس میں آپ کو کم از کم ایک بہتری نظر آ رہی ہے کہ اس 9 مہینے کے جو ہم پروگرام میں ہیں اس میں کم از کم کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی آوے کاوا بگڑا ہوا ہے. نہیں, میں نے تو دیکھیں بات شروع ہی وہاں سے کی تھی کہ وی آر ان اے گڈ پلیس ویز ابھی میکرو اسٹیبلٹی, وی آر ان گڈ پلیس اراؤنڈ دس ریویو. میں اس میں بہت زیادہ نہیں کہنا چاہتا, لیکن جتنی مجھے ابھی تک بریفنگز دی گئی ہیں انشاءاللہ وی ول شو ٹو دا فنڈ کہ جتنے بینچ مارکس تھے, کوانٹیٹیو تھے اور چیزیں تھیں, دیٹ وی ہیو میٹ دیم, اینڈ دس آل ول گو ٹورڈز کانفیڈنس بلڈنگ میجرز.
تو میں تو اس وقت جو ہے اس پہ ہم نے اب بلڈ کرنا ہے, ہم نے بلڈ کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس کو مجھے یہ صورتحال جو ہے بتدریج بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے. صاحب آخری سوال, ظاہر ہے آپ فائنانس منسٹر بنے, آپ کا جو اپنا کریئر ہے وہ تو ظاہر ایک شاندار کریئر ہے ہی, مگر فائنانس منسٹری آپ کا نام آنا آپ کو پہلے سے پتا تھا؟ آپ کے بڑے میاں صاحب سے اچھے تعلقات تھے, چھوٹے میاں صاحب سے اچھے تعلقات تھے, اداروں سے اچھے تعلقات تھے, کیسے ہوا یہ سب؟ دیکھیں, میری پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم گریٹلی ہمبلڈ. اٹس اے ہیوج پریویلیج ٹو بی آسکڈ اینڈ ٹو بی ان دس پوزیشن. اور میں اس کو شاہزیب بالکل ایز نیشنل سروس دیکھ کر آیا ہوں. جس طرح جو سلیکشن پروسیس تھا وہ اب اس کی اب تفصیل میں جانا, آئی ایم شیور دیر ور اے لاٹ آف کیپیبل مین اینڈ ویمن who must have been considered, but when I was asked I said yes, because I personally thought جو آپ نے بات کہی ہے کہ باہر سے بیٹھ کر باتیں کرنا تو بہت آسان ہے, پالیسی پرسکرپشنز دینا بہت آسان ہے, یہ بتا دینا یہ کر دیں وہ کر دیں. تو I also saw this as an opportunity کہ آپ اس کو ذرا کر کے دکھائیں. تو آئی ہوپ کہ آپ بھی دعا کیجئے کہ ہم انشاءاللہ اس جو مشن پہ میں آیا ہوں اور ساری قوم کی مدد سے اور دعاؤں سے ہم اس کو آگے بہتری کی طرف لے کر جائیں. اب اس کے لیے ایک آخری جو ایکسپیرینس ہم نے دیکھا ہے, یہ آخری سوال ہے, وہ یہ دیکھا ہے کہ یا تو گورنمنٹ بہت پاپولسٹ ہو جاتی ہے جب جیسے الیکشن قریب آئے یا پولیٹیکل پریشر بلڈ ہو, یا پھر کبھی کبھار تو خود فائنانس منسٹر صاحب بڑے پاپولسٹ ہو جاتے تھے. تو جو پاپولسٹ پریشر آئیں گے اس کے کا شکار تو نہیں ہوں گے آپ؟ ریفارمز کی طرف جو آپ نے سوچا ہوا ہے اسی کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں, میں تو ابھی کچھ ٹائم سے آپ کو اسی سلسلے میں کام بتا رہا ہوں نا کہ ہم نے جو ابھی میرا دوسرا دن ہے منسٹری میں, تو ہم رکے نہیں ہیں. وی ہیو آلریڈی اسٹارٹیڈ دیٹ پروسیس. تو یہ جو ہے یہ تو ایک نیشنل سروس کے لیے آئے ہیں, ناٹ ٹو, اور اس میں ٹو بی ویری آنیسٹ یہ پاپولزم کی تو بعد میں بات آئے گی, اس سے زیادہ پہلے کرٹیسزم آئے گا. تو آئی تھنک کہ یہ تو اس کو اسی عزم کے ساتھ آگے لے کر جانا ہوگا, in addition obviously with the help of the cabinet and the parliament inshallah.